اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اچھی دی ہے، نعت شریف پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھو کہ ٹھنڈے ماحول میں، اچھا ایک بات میں یہ بھی بتاتا، صرف انہی کے لیے نہیں، دوسرے سارے لوگوں کے لیے، آپ کی پوری نعت میں بھی، پوری نعت پڑھنے کے دوران میں ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، وہ پڑھے تو اس کو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کا مقصد نعت پاک کا یہ ہو، یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے، دو ہاتھ اٹھا کے بولے، کھڑے ہو کے بولے، کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کتنی مرتبہ یہ بولے، مقصد یہ ہو کہ یہ پورا مجمع نہ بھی بولے، ایک بار میرے مصطفیٰ نے مسکرا دیا، تمہاری نعت وصول ہو گئی، زندگی بھی وصول ہے، آخرت بھی وصول ہے۔ مقصد یہ ہو کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں، مجھے آپ کو بتاتا ہوں یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یہ مجلس کی چیزیں بتا رہا ہوں۔ 1980 کے پہلے کی میں نے پڑھا تھا، میرے والد گرامی کے پاس ایک رسالہ تھا، اس میں شاعر تھے، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، مجلس اسی طرح کی محفل میلاد تھی اور وہ نعت گنگنا رہے تھے، نعت گنگناتے ہوئے محفل میں انہوں نے ایسی رکت طاری کر دی۔ رکت طاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوش میں لوگ جو ہے تالیاں بجانے لگے، وہ رکت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے گنگنائیں یا پھر کچھ گائیں تو لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، اٹھنے کا، اچھلنے کا، کودنے کا، تو اس کو رکت نہیں کہتے۔ رکت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر آدمی کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگ جائے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے، وہ رکت ہے۔ وہ شاعر تھے ناگپور کے، انہوں نے محفل میں نعت پڑھنا شروع کیا تو مصرع کچھ ایسا تھا کہ میرے نظر میں ایک سامنے خانہ کعبہ ہے اور 2 ہاتھ کے فاصلے پر گنبد خضرا ہے، میں درمیان میں ہوں۔ مصرع کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو کہتے ہیں ادھر میں نے دیکھا پھر ادھر کی یاد آئی، ادھر میں نے دیکھا ادھر کی یاد آئی۔ وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کی کیفیت اپنے شعر میں بتا رہے تھے، ایک شعر کو اس شاعر نے 18 مرتبہ پڑھ دیا، وہ آنکھ بند تھی اس شاعر کی، اور محفل کوئی ایسی ایرے غیرے کی نہیں تھی، علماء تھے محفل میں، علماء موجود تھے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا کہ ایک ہی شعر یہ پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کچھ شعر ایسے ہیں، کچھ شاعر ایسے جن سے ایک شعر 2 بار سننے کو بھی دل نہیں کرے، کچھ وہ جو 18 بار پڑھے تو بھی کسی کو فرق نہیں پڑے، سنتے جا رہے۔ ایک صاحب نے مجلس میں یہ خیال کیا کہ یہ کتنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے، ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے، ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو بتاؤں، وہ پکڑنے کے لیے گئے ان کو، وہ آنکھ بند کر کے، بھائی تمہیں ہوا کیا ہے، آگے تو بڑھو۔ وہ شاعر کو پکڑنے کے لیے جیسی گئے، وہ شاعر گر گیا نیچے گر گیا، لوگ آئے اٹھانے کے لیے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک نعت کی محفل وہ بھی ہے، وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کس تصور میں کھو گیا معلوم نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب اتنی بڑھتی چلی گئی، ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ پڑھے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں زندگی خیر یہ چند باتیں تھی، میں اپنی محفلوں میں تو کم سے کم اس کی اصلاح کر سکتا ہوں۔